تم آخر کس ضد پر اڑے ہوئے ہو سلطان؟ ہر بار ایک ہی جواب، آخر کب تک؟ سائمہ بھابھی کی آواز اس بار قدر دھیمی تھی مگر اس میں چھپی سنجیدگی واضح تھی، جیسے وہ تھک چکی ہوں مگر ہار ماننے کو تیار نہ ہو۔ سلطان ابھی جم سے لوٹا تھا، سیاہ شرٹ اس کے مضبوط جسم سے چپی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے کنارے بیٹھا جوتے کے تسمے کھول رہا تھا کہ اس نے بھابھی کی بات سن کر ہلکا سا سر اٹھایا۔ آنکھوں میں وہی سرد سی بے رخی تھی۔ بھابھی، بات گھمانے سے کچھ نہیں بدلے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، اور اگر کبھی کی بھی تو کسی ایسی لڑکی سے جو میرے ساتھ چل سکے، میرے سامنے بکھر نہ جائے۔ مجھے کسی کمزور وجود کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا مگر بات صاف اور دو ٹوک تھی۔ سائمہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، پھر جیسے کسی سوچ کو زبان دی۔ اگر مضبوطی ہی معیار ہے تو سمرین کو ایک بار نئے زاویے سے دیکھو۔ ہر کمزوری ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی خاموش ضرور ہے مگر بیوقوف نہیں، گھر کے ہر رنگ کو سمجھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ حد سے زیادہ وفادار ہے۔ سلطان کے لبوں پر ایک مدھم سا طنز ابھرا۔ وہ تو خود کو سنبھالنے کے قابل بھی مشکل سے لگتی ہے۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں مجھے ہر وقت کسی کو ٹوٹنے سے بچانا پڑے۔ اس کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ دروازہ ہلکے سے کھلا اور سمرین اندر آئی۔ اس نے ہلکے آسمانی نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی دودھیا شفاف رنگت پر ایسے کھل رہا تھا جیسے صبح کی پہلی روشنی کسی پرسکون جھیل پر اترتی ہو۔ اس کے نرم نقش اور سادہ انداز میں ایک عجیب سی دلکشی تھی۔ وہ کسی بناؤ سنگھار کے بغیر بھی اتنا نمایاں لگ رہی تھی کہ نظر خود بخود ٹھہر جائے۔ وہ احتیاط سے ٹرے تھامے آگے بڑھی مگر جیسے ہی اس کی نظر سلطان سے ٹکرائی اس کے قدم رک گئے۔ انگلیاں ہلکی سی کانپی اور گلاسوں کے مدھم سی آواز نے خاموشی کو چیر دیا۔ اس کی بڑی نیلی آنکھیں گھبراہٹ میں جھک گئی مگر ان کی گہرائی میں ایک عجیب سی معصوم چمک تھی جو چھپائے نہ چھپتی تھی۔ سلطان نے بے ارادہ اسے دیکھا اور چند لمحوں کے لیے جیسے سب کچھ مدھم پڑ گیا۔ وہ واقعی نازک تھی، بہت نازک، مگر اس کے وجود میں ایک انکہی کشش تھی، ایسی جو شور نہیں کرتی مگر دل پر اثر چھوڑ جاتی ہے۔ اور سلطان جو ہمیشہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا تھا اس بار نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس لڑکی کو گہری نظر سے دیکھنا اسے اتنا حیران کرے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ پانی، سمرین کی آواز بمشکل اس کے لبوں سے نکلی، جیسے الفاظ اس کے اندر ہی کہیں ٹھہر گئے ہوں اور باہر آنے سے گھبرا رہے ہوں۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور انگلیوں میں اتنی کمزوری تھی کہ گلاس سنبھالنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سلطان نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستگی سے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ہمیشہ کی طرح ٹھہراؤ اور روب تھا، جیسے ہر قدم اپنے وجود کی موجودگی کا اعلان کر رہا ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ اسی لمحے اس کی گرم مضبوط انگلیاں سمرین کی برف جیسی ٹھنڈک اور نازک انگلیوں سے چھو گئیں۔ ایک عجیب سی بجلی دونوں کے جسموں میں دوڑ گئی۔ سمرین نے چونک کر فوراً سر اٹھایا اور اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں سیدھا سلطان کی سیاہ اور گہری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ نظریں جیسے اسے جکڑ رہی تھیں، ان میں ایک انوکھا سا اثر، ایک انجانی سی کشش تھی جس نے سمرین کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر دی۔ اسے جیسے کسی طلسم نے جکڑ لیا تھا۔ اس کے سینے میں گھبراہٹ بڑھنے لگی اور اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، مگر اس ایک لمحے نے اس کے اندر بہت کچھ بدل دیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی سائمہ بھابھی یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر آہستہ آہستہ ایک پائن خیز اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جان گئی تھی کہ بات وہیں پہنچ رہی ہے جہاں وہ چاہتی تھی۔ سلطان چاہے جتنا انکار کرے وہ اس نیلی آنکھوں والی معصوم لڑکی کے اثر سے نہیں بچ سکے گا۔ ان کا کام آسان ہونے والا تھا، مفت کی نوکرانی ہاتھ آ جاتی، اور کیا چاہیے تھا انہیں؟ ٹرے میز پر رکھو اور یہاں سے چلی جاؤ، کیا اب سر پر سوار رہوگی ہمارے؟ ان کی آواز ہمیشہ کی طرح حکم دینے والی تھی، جس میں نرمی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سمرین نے جلدی سے سر ہلایا، ٹرے میز پر رکھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آواز مدھم ہوتی گئی مگر سلطان کی نظریں اب بھی اسی راستے پر جمی رہیں جہاں سے وہ گزری تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، گلاس اٹھایا اور پانی کا ایک گھونٹ بھرا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بہت نازک ہے بھابھی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی نرمی اور الجھن شامل تھی۔ میں ایک طوفان ہوں اور وہ ایک چھوٹا سا پھول، مجھے ڈر ہے کہ میری شدت اسے بکھیر نہ دے۔
وہ چند لمحے رکا، پھر جیسے خود سے ہار مانتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آنکھیں، وہ مجھے انکار نہیں کرنے دیتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کشمکش تھی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے ذہن میں اب بھی سمرین کا سہما ہوا چہرہ اور اس کی نیلی آنکھیں گردش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دنیا سے مختلف ہے، بہت کمزور، بہت معصوم، مگر اس کے باوجود ایک انجانی کشش اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے اس نے ہمیشہ کی طرح دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا، میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، نکاح سادگی سے ہوگا اور اسی ہفتے، فضول رسومات میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی آواز میں وہی حتمی پن تھا جس کے آگے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ سائمہ بیگم کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ جیسا تم کہو سلطان، ویسے بھی سمرین کا کون ہے جو کوئی مسئلہ کھڑا کرے؟ سب آسانی سے ہو جائے گا، میں آج ہی قاضی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ دروازے کے پیچھے کھڑی سمرین کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اس نے ہر لفظ سن لیا تھا، اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اس کی قسمت کا سب سے خوبصورت موڑ ہے یا سب سے ڈراؤنا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ سلطان جیسا باوقار اور امیر شخص اس کی زندگی میں آنے والا تھا، اور دوسری طرف اس کی شخصیت کا روب، اس کی شدت، اس کی آنکھوں کی گہرائی جو سمرین کے دل میں ایک انجانا سا خوف بسا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، بے حرکت، بے آواز، جیسے اس کی دنیا ایک ہی لمحے میں بدل گئی ہو۔ سمرین ان کے سامنے والی ہمسائی فاطمہ بوا کی یتیم مسکین بھانجی تھی، جو ماں باپ مرنے کے بعد اس کے سایہ شفقت میں آئی تھی، لیکن غربت نے اس حسن کی دیوی کو سائمہ کے گھر کا کام اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ لیکن اب اس کی قسمت بدلنے والی تھی۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی جب سمرین سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن بنی سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کے درمیان سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ نکاح کی کاروائی مختصر سی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سلطان آہستگی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ دبیز قالین پر ابھری۔ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور سمرین کے بالکل سامنے بیٹھا، جیسے صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر سمرین کے چہرے پر بڑا مہین سا پردہ الٹ دیا۔ سمرین نے اپنی پلکیں سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ سلطان کی آواز بھاری اور مخمور تھی، اس کے لہجے میں حکم تھا۔ سمرین نے ڈرتے ڈرتے اپنی نیلی آنکھیں کھولیں تو سامنے سلطان کا چہرہ بہت قریب پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی، جذبات کی حدت تھی، جس نے سمرین کا چہرہ گلنار کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کتنی حسین لگ رہی ہو؟ مانو میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہو۔ سلطان نے اپنا مضبوط ہاتھ سمرین کے نرم و نازک گال پر رکھا۔ اس کے لمس سے سمرین کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے نرمی سے چھونے پر بھی سمرین کے دل کی دھڑکنیں پوری طرح منتشر ہوئیں۔ تبھی وہ گھبرا کر بولی، مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں میری جان، میں تو پیار کر رہا ہوں نا۔ سلطان نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں سمرین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ جی، سمرین نے بمشکل جواب دیا۔ سلطان مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں نرمی سے زیادہ دیوانگی تھی۔ اس نے سمرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سمرین کو ڈرنا نہیں چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن تمہاری یہ کپکپاہٹ اور یہ نیلی آنکھیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی ہیں۔ اس نے اچانک سمرین کو بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ سمرین کا سر اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ سلطان پلیز، سمرین نے اسے روکنا چاہا، مگر اس کی آواز کپکپا کر رہ گئی۔ صاحب پلیز نہیں کرے نا۔ سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ صرف سلطان کہو، شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے سختی سے سمرین کی کمر کے گدھے سار تنگ کر دیا۔ سمرین کو لگا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی جتنا کوشش کرتی، سلطان کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی۔ تم بہت نازک ہو زرمین، بالکل کانچ کی گڑیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے تو میں بے انتہا پیار کروں، سلطان نے اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ سمرین کو اپنے کندھے پر اس کے دانتوں کی سختی محسوس ہوئی تو اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ سلطان اب خود پر قابو کھو رہا تھا۔ اس نے سمرین کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ خود سلطان کے چوڑے وجود اور اس جنون شدت کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ سلطان کو اس کی نزاکت کا احساس تو تھا، مگر اس وقت جذبات کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ وہ چاہ کر بھی نرم نہیں پڑ سکتا تھا۔
رات کے اس پہر کمرے میں صرف سمرین کی ہلکی سسکیاں اور سلطان کی محبت کی شدتیں باقی رہ گئی۔ وہ پھول کی طرح مسلی جا رہی تھی اور سلطان اپنی سالوں کی تنہائی کا مداوع اس کے وجود سے کر رہا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اس کی سختی نے اس نازک وجود کو چور چور کر دیا۔ صبح کی کرنیں کمرے میں پھیلی تو سمرین نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے پورے جسم میں شدید قہر کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ رات کی شدتوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کے لیے ذرا سی حرکت کی تو اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکل گئی۔ سلطان جو پاس ہی جاگ رہا تھا اس کی آواز سنتے ہی تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ سمرین کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا اور وہ بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھیج رہی ہے۔ سمرین کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ سلطان نے فکر مندی سے پوچھا اور اپنا ہاتھ اس کے پیشانی پر رکھا۔ جی مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، سمرین نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سلطان کی آنکھوں میں پچھتاوا امڑ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے سمرین کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ سمرین نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں بہت برا ہوں نا سمرین، مجھے تمہاری نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دیکھو تو کیا حال کر دیا میں نے تمہارا۔ سلطان نے اسے واش روم کے دروازے تک لے جاتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ اسے ایک کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال رہا تھا کہ کہیں ذرا سی ٹھیس سے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اس کی چال میں لنگڑاہٹ نمایاں تھی۔ سلطان اس کے ساتھ سائے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے خود کرسی کھینچ کر سمرین کو بٹھایا۔ سائمہ بھابھی سامنے بیٹھی یہ منظر دیکھ کر جل بھون گئی۔ یہ لو جوس پیو، سلطان نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ سمرین نے ابھی پراٹھے کا نوالا حلق سے اتارا ہی تھا کہ وہ اس کے گلے میں بری طرح اٹک گیا۔ اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ سلطان بجلی کی سی تیزی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور سمرین کے پاس پہنچا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلائی اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ آرام سے سانس لو میری جان، خود کو ریلیکس کرو۔ سلطان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ تب تک اس کے پاس کھڑا رہا جب تک سمرین کی سانس بحال نہیں ہوئی۔ سائمہ بھابھی نے حقارت سے دیکھتے منہ بنایا اور طنزیہ لہجے میں بولی، اب بس بھی کرو سلطان، کھانا کھا رہی ہے، کوئی جہاد نہیں لڑ رہی جو اتنا پریشان ہو رہے ہو۔ ویسے بھی غریب گھر کی لڑکی ہے، یہ غریب گھر کی لڑکیاں نخرے دکھانا خوب جانتی ہیں، مردوں کو مٹھی میں کرنے کے سب طریقے جانتی ہیں۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئے ہو۔ تم اسے اپنا اتنا عادی مت بناؤ اور نہ ہی اسے اتنی توجہ دو۔ سلطان نے ایک سخت نگاہ بھابھی پر ڈالی مگر سمرین کی خاطر خاموش رہا، جبکہ وہ سر جھکائے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے رات اپنے جذبات پر کنٹرول کیوں نہ کیا۔ کم از کم اس کی نازک سی جان کا خیال کر لیتا۔ ناشتے کے بعد سمرین ہمت جمع کر کے برتن اٹھانے کچن میں گئی۔ اس سے کھڑا بھی مشکل سے ہوا جا رہا تھا مگر وہ بھابھی کے ڈر سے کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں پہنچے سائمہ بھابھی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ بڑی مہارانی بنی پھر رہی ہو تم، دلہن کیا بنی؟ بھول گئی ہو کہ کیا کل تک تم اس گھر میں نوکرانی کی طرح کام کرتی تھی؟ یہ جو سلطان تمہارے نخرے اٹھا رہا ہے نا، یہ 4 دن کا شوق ہے، سب بٹ یہی کرتے ہیں، اس لیے اپنی اوقات میں رہو ورنہ میں تمہاری اصل جگہ یاد دلا دوں گی، بھابھی نے زیر لب زہر بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اسے بالوں سے دبوچا۔ سمرین درد سے بلبلا اٹھی۔ بھابھی پلیز چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے۔ درد تو اب ہوگا جب تم میرے ہاتھ کا تھپڑ کھاؤ گی۔ بھابھی نے ہاتھ اٹھائے تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ سلطان تھا، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ بس بھابھی، ایک لفظ اور نہیں، سلطان کی آواز کچن میں گونجی۔ اس نے جھٹکے سے بھابھی کا ہاتھ چھوڑا۔ سلطان، تم اس 2 ٹکی کی لڑکی کے لیے مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ بھابھی چلائیں، خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا۔ یہ اب میری بیوی ہے، اس گھر کی مالکن، اس کی عزت اب میری عزت ہے، اس کی جو بھی حیثیت تھی وہ کل تک تھی، آج یہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت پر آنچ برداشت نہیں کرتا۔ آئندہ اگر آپ نے اسے تنگ کیا یا اس کی بیماری کا مذاق اڑایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی سمرین کو سینے سے لگایا۔ چلو سمرین، کمرے میں جاؤ، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سلطان اسے سہارا دے کر کچن سے باہر لے آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی نازک بیوی کا علاج کروائے گا اور اس کی صحت کا بھرپور خیال رکھے گا۔ کمرے میں لاتے ہی نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔
اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور واپس مڑ کر سمرین کے پاس آیا، جو اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ سمرین، میری طرف دیکھو۔ سلطان نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی انگلیاں سمرین کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ رونا نہیں ہے، پھر یہ آنسو کیوں؟ سلطان کے لہجے میں اب غصے کی جگہ محبت اور فکر نے لے لی۔ مجھے ڈر لگتا ہے سلطان، بھابھی بہت ناراض تھی، وہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی تو؟ سمرین نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ سلطان نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا پرسکون تھا کہ سمرین کی سسکیاں تھم گئی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو اور اب میری محبت بھی۔ سلطان نے سرگوشی کی اور اس کی کلائی تھامی جہاں بھابھی کی انگلیوں کے نشانات چھپ گئے تھے۔ سرخ نشان اس کی دوریا جیل پر بہت نمایاں تھے۔ سلطان کی آنکھوں میں سرخی ابھری، اس نے جھک کر اس سرخ نشان پر نرمی سے سلگتے لب رکھ دیے۔ سمرین کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ سلطان کے گرم لبوں کی تپش نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے یہاں، سلطان نے اس کی گلائی سہلاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں پوچھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ نہیں تو اب نہیں ہو رہا، سمرین نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ وہ خود اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور سمرین کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ سمرین اس کے مضبوط وجود کے ساتھ لگ کر خود کو بہت محفوظ کر رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ذرا سی سختی تمہیں توڑ نہ دے سمرین، تم بہت نازک ہو، کل رات بھی تم بہت روئی۔ سلطان نے انگلی کی پور سے اس کے گال کو چھوا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے؟ سمرین نے معصومیت سے پوچھا۔ سلطان نے بے اختیار ہو کر اس کے لبوں کو لبوں سے چھوا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا جانم، تمہاری یہ نیلی آنکھیں مجھ پر کوئی سحر کر چکی ہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم صحت مند ہو جاؤ، تمہارا جسم تھوڑا بھرا بھرا ہو جائے۔ دیکھو تمہارا رنگ کتنا پیلا پڑ رہا ہے اور جسم برف کی طرح ٹھنڈا۔ سلطان نے اسے اپنے مزید قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئی۔ سمرین کی شرٹ قدرے اوپر اٹھی تو سلطان کا ہاتھ اس کی کمر پر رینگنے لگا۔ اس کے لمس میں ایک جنون تھا جو سمرین کو پگھلا رہا تھا۔ سلطان اپنی شدتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنی نازک سی بیوی کی قربت اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کے نازک خم پر جھکا اور وہاں محبت کی مہر ثبت کر دی۔ سمرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ سلطان، اس نے بمشکل پکارا۔ جانے سلطان، تمہاری خوشبو مجھے ہوش میں نہیں رہنے دیتی، مگر مجھے تمہارا خیال بھی رکھنا ہے۔ تم ابھی کل رات والی تکلیف سے نہیں نکلی ہو۔ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ سمرین کا جسم کچھ زیادہ ہی نڈھال ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو سمرین کی آنکھیں نیم وا تھیں اور پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے تھے۔ سمرین، سلطان نے گھبرا کر اسے پکارا۔ سمرین نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ سلطان کی نظر بستر کے سفید چادر پر پڑی جہاں خون کا ایک تازہ دھبا نمودار ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یا خدا، سمرین تمہیں تو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ سلطان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ محض کمزوری نہیں ہے بلکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اس نے فوراً سمرین کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں۔ سلطان اسے اٹھائے دیوانہ وار کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسپتال کی راہداری میں اسلان کے بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا اپنا سفید سوٹ جگہ جگہ سے سمرین کے خون سے داغدار ہو چکا تھا، مگر اسے اپنا کوئی ہوش نہیں۔ اس کی نظریں صرف سمرین کے زرد پڑتے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جسے نرسیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جا رہی تھی۔ مسٹر اسلان، آپ باہر رک جائیں، ہم انہیں چیک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے دروازے پر روکا اور اندر چلا گیا۔ سلطان نے بے بسی سے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سمرین کمزور ہے، پھر بھی وہ اپنی محبت کی شدت میں اس کی حالت کو نظر انداز کر گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو سلطان فوراً اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ مسٹر سلطان، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ کی بیوی انتہائی کمزور ہے۔ ان کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے اور وہ کسی بھی قسم کا ذہنی یا جسمانی دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شدید خوف اور کمزوری کی وجہ سے ان کا سسٹم کولیپس کر گیا۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے اور وہ ابھی ہوش میں ہیں۔ آپ مل سکتے ہیں۔
ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ سلطان نے سکا سانس لیا اور پرائیویٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سمرین بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور رنگت کاغذ کی طرح سفید تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کیا کریو، لیٹی رہو، جانے سلطان، ہلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سلطان نے نرمی سے اسے واپس تکیے پر لٹایا اور خود اس کے بالکل قریب بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ سلطان، آپ کے کپڑے؟ سرمین کی نظر اس کی قمیض پر لگے خون پر گئی۔ اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، تم سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ ہے میری جان نکل گئی تھی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر؟ اس نے جھک کر سمرین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کا لمس اتنا گہرا تھا کہ سمرین نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ سمرین کے گال پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کی آنکھوں کے گرد موجود حلقوں کو چھوا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، مگر میں ناکام رہا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ سلطان نے بیڈ پر تھوڑا سا جھک کر اپنا چہرہ سمرین کے چہرے کے مقابل کیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سمرین کی سانسیں سلطان کی قربت سے تیز ہونے لگی۔ سلطان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں داخل کیا اور انہیں سہلانے لگا۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے جانے سلطان۔ یہ نیلی آنکھیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے بند ہونے کے لیے نہیں، انہیں بند کرنا بھی تو یہ بس میرے خواب دیکھیں۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں کے گوشے کو انگلی سے چھوا۔ سمرین کا جسم کانپ اٹھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے سلطان، سمرین نے آہستہ سے کہا۔ سلطان کمبل کے اندر گھس کر سمرین کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس نے سمرین کو پوری طرح اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ سمرین نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے سلطان کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ تیز اور شور مچاتی ہوئی سلطان نے اپنی پناہوں میں بھرتے مکمل طور پر حصار میں لے لیا تھا تاکہ اسے گرمائش مل سکے۔ اب سردی لگ رہی ہے؟ سلطان نے اس کے کان کے پاس لب رکھ کر پوچھا۔ نہیں تو، سمرین نے آنکھیں بند کر کے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ سلطان نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اس کی گردن پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ میں تمہارا پورا دھیان رکھوں گا میری جان، تم صرف میری ہو اور میری ملکیت۔ تمہیں بالکل ویسا بنا دوں گا جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلطان کی باتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک جنون تھا جو سمرین کو نیا حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص اب اسے ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس کی محبت سمرین کو سنوار رہی تھی اور وہ زندگی کے رنگوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ سلطان کی گاڑی جیسے ہی پورچ میں آ کر رکی، اس نے ڈرائیور کو دروازہ کھولنے کا موقع ہی نہ دیا، بلکہ خود تیزی سے باہر نکلا اور فوراً دوسری طرف جا کر دروازہ کھول دیا۔ سمرین اب بھی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور نقاہت واضح بتا رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر سنبھلی نہیں تھی۔ آؤ، میرا ہاتھ تھامو، سلطان نے نرمی مگر مضبوطی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سمرین نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ خود اترتی، سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور اسے سیدھا اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سمرین گھبرا گئی اور فوراً اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ سلطان، کوئی دیکھ لے گا، میں چل سکتی ہوں، اس نے دھیمی سرگوشی میں کہا۔ سلطان کے قدم رکے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ اس کی آواز میں بے نیازی بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، میری بیوی بیمار ہے اور اسے سنبھالنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ وہ بڑے اعتماد سے قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں سامنے ہی سائمہ بھابھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ سلطان کو یوں سمرین کو باہوں میں اٹھائے دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اور حسد کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ واہ بھئی، اسپتال سے چھٹی مل گئی مہارانی کو، یا اب گھر میں بھی اسپتال کا ڈرامہ چلے گا؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سلطان کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے آہستہ سے سر گھما کر ایک ٹھنڈی مگر بھرپور نگاہ ان پر ڈالی۔ بھابھی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری بیوی کی توہین کریں۔ سمرین کو آرام کی ضرورت ہے اور اسے وہ سکون ملے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے مزید کوئی بات سننے کی زحمت نہ کی اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ لاک کرتے ہی اس کے لہجے کی سختی مکمل نرمی میں بدل گئی۔ اس نے سمرین کو بیڈ پر لٹانے کے بجائے نہایت احتیاط سے صوفے پر بٹھایا، جیسے وہ کسی بہت قیمتی شے کو سنبھال رہا ہو، اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں نے سوپ بنوانے کو کہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر ہلکا سا بوسہ دیا، جیسے اس کی
कमजोरी को अपनी मोहब्बत से भर देना चाहता हो। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्तान ने ट्रे ली और वापस आकर उसके सामने बैठ गया। बाउल हाथ में लिया, चम्मच भरा और नरमी से उसके लबों के करीब किया। मुंह खोलो। सुल्तान, क्या कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा। समरीन ने हल्की सी मज़ाहमत की और चेहरा मोड़ना चाहा। समरीन, इस बार इसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी, मगर इसके पीछे छुपी मोहब्बत साफ महसूस हो रही थी। तुम्हें ठीक होना है मेरे लिए। मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये जर्दी नहीं बल्कि वही पुरानी सुर्खी चाहिए जो मुझे दीवाना कर देती है। तुम्हारा ये कमज़ोर जिस्म भी भर जाएगा। समरीन ने आहिस्ते से मुंह खोल दिया और सुल्तान हर चम्मच के साथ जैसे उसे सिर्फ सूप नहीं बल्कि अपनी तवज्जो, अपनी फिक्र और अपनी चाहत पिला रहा था। वो हर बार उसके लबों के करीब चम्मच लाता, एक लम्हा उसे देखता जैसे उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए हो। जब आखिरी चम्मच उसने उसके लबों तक पहुंचाया तो सूप का एक नन्हा सा कतरा समरीन के निचले होंठ पर गिर गया। सुल्तान का हाथ वहीं रुक गया। उसने आहिस्ता से बाउल साइड टेबल पर रखा और उंगली से साफ करने के बजाय बेख्तियार उसके करीब झुका और अपने लबों से वो कतरा चुन लिया। समरीन की सांस जैसे सीने में रुक गई। उफ, इतनी बेबाकी, बहुत बेशर्म है आप। सुल्तान ने पीछे हटने के बजाय उसे अपने बाजुओं के इशारे में ले लिया। उसकी गर्म सांसें समरीन के चेहरे से टकरा रही थी और इसके वजूद में एक हल्की सी लर्जिश दौड़ गई। तुम्हारी ये हया मुझे पागल कर देती है समरीन। उसने नरमी से उसकी कमर थामी और उसे और करीब कर लिया। समरीन का नाजुक वजूद उसके सख्त सीने से यूं लगा जैसे वो उसकी पनाह के लिए बनी हो। सुल्तान का हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके कमर से सरकता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंचा। उसने इसकी थोड़ी को हल्के से उठाया और उसकी नीली आंखों में झांका। तुम्हें अंदाजा है अस्पताल में मैंने क्या महसूस किया था? इसकी आवाज़ जज्बात की शिद्दत से भारी हो गई थी। मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो। मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया, उसके सर को अपने कंधे से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसकी पुश्त को नरमी से सहलाने लगा। समरीन ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। इसकी सांसें अब भी बेतरतीब थी, मगर सुल्तान की कुर्बत उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। सुल्तान, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। उसकी आवाज़ नम थी। सुल्तान ने फौरन उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया, जैसे उसे ये जुमला कहने का हक हो ही ना। उसने शिद्दत से उसकी पेशानी को चूमा। खबरदार आइंदा ये बात जुबान पर लाई तो। इसकी आवाज़ में हुक्म भी था और शोर मचाती हुई मोहब्बत भी। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत हो समरीन, और जहाँ तक कमज़ोर होने की बात है, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि तुम मेरी शिद्दत भी बर्दाश्त कर सको। मेरी मोहब्बत भी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा, यहाँ तक कि एक दिन तुम खुद को देखकर कहोगी कि तुम वही समरीन हो जिस पर सुल्तान मरता था। बस तुमने मेरा साथ देना है। उसने नरमी से उसके लबों पर अपना अंगूठा फेरा और फिर जो कर उसे एक गहरा मगर मोहब्बत से भरा हुआ बोसा दिया। ये लम्स किसी जल्दबाजी का नहीं था, बल्कि एक एहसास का था, एक वादे का था, ऐसा कि समरीन को लगा वो वाकई उसके वजूद में घुल रही है। सुल्तान ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसे दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। उसकी गिरफ्त में एक मालिकाना अपनायत थी, मगर इस अपनायत में हिफाजत भी शामिल थी, तसल्ली भी और बेपनाह चाहत भी। वो रात भर उसे अपने करीब रख रहा था, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरता, कभी उसकी पेशानी चूमता, कभी उसके हाथ थाम कर हल्के से दबाता, जैसे हर लम्हा उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वो अकेली नहीं है और समरीन उसके सीने से लगी उसकी धड़कनों की लय मैं अपनी सांसें बराबर करती रही। इस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वाकई उसकी ज़िंदगी में अब खौफ नहीं बल्कि सिर्फ मोहब्बत और सुकून रहने वाला है। अगले चंद दिन के लिए सुल्तान ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था और अपना सारा वक्त समरीन की निगहदाश्त के लिए वक्फ कर रखा था। हर 2 घंटे बाद वो हाथों में कभी जूस का गिलास, कभी अद्वियात और कभी ड्राई फ्रूट्स लेकर उसके सर पर सवार हो जाता। समरीन को उसकी ये सख्ती मीठी लगती थी, मगर इतना खाना पीना उसके बस से बाहर था। सुल्तान, बस भी करे, मेरा पेट फट जाएगा। समरीन ने बैठ के हेड रेस्ट से टेक लगाते मुंह बसोरा। इसके सामने सेबों से भरा बाउल बड़ा था। सवाल ही पैदा नहीं होता समरीन बेगम, डॉक्टर ने कहा है कि ताकत की ज़रूरत है, ये तो मैं अभी ख़त्म करने हैं। सुल्तान ने हुक्म सादिर किया, खुद उसके सामने बेड पर बैठ गया।
میں نہیں کھا رہی، سمرین نے ضد کرتے باؤل پیچھے کیا۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا اور پھر ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے باؤل واپس اٹھایا اور خود سمرین کے انتہائی قریب کھسک گیا۔ تم خود کھاؤ گی یا میں اپنے طریقے سے کھلاؤں؟ سلطان نے ایک سیب کی کاش اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے مس کی۔ سمرین نے نفی میں سر ہلایا تو اسلان نے فوراً وہ کاش اپنے منہ میں رکھی اور سمرین کی گردن کو تھام کر اپنے اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ سمرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سلطان کا یہ انداز اسے بوکھلا دیتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا منہ کھول کر سیب کھانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سلطان ہنس پڑا۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات، اب سب ختم کرو۔ رات کے وقت جب کمرے میں خاموشی چھائی تو سلطان دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ سمرین سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلطان نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سمرین کو کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ آج تم نے بہت نخرے دکھائے ہیں میری جانو، اب حساب چکانے کا وقت ہے۔ سلطان کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ اس نے سمرین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور وہ پوری طرح سلطان کے مضبوط وجود میں سمٹ گئی۔ سلطان دودھ گر جائے گا، سمرین نے گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ گرنے تو جانے سلطان نے لاپرواہی سے کہا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسوں نے سمرین کے جسم میں آگ لگا دی۔ سلطان کے لب اس کی شرح پر دباؤ ڈال رہے تھے اور اس کے ہاتھ سمرین کی کمر پر رینگ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں اتنا کھانا کیوں کھلاتا ہوں؟ سلطان نے سر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو نشے سے بوجھل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ سمرین کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ، تمہارا بدن گداس ہو جائے، اور جب میں تمہیں پیار کروں تو مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری گرفت سے تمہاری ہڈیاں دکھیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری محبت کی شدت کو سہ سکو۔ سلطان نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے نرم گال پر پھیرا اور پھر جھک کر اس کی گلابی لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اس کے لمس میں بے پناہ شدت تھی۔ سمرین نے اپنی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں پیوست کر دی۔ سلطان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر چھا گیا۔ وہ اس کے ماتھے، آنکھوں اور گالوں کو چومتا ہوا نیچے گردن اور کندھوں تک آیا۔ سمرین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور دل کس سے اول کی دھڑکنیں سلطان کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی قمیص کے بٹن کھول کر اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ دل اب صرف میرے لیے دھڑکنا چاہیے سمرین، بہت بے صبرا ہو رہا ہوں تمہارے لیے، سلطان نے شرارت اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا اور دوبارہ اس کے لبوں کی طرف جھک گیا۔ کمرے میں صرف ان کی محبت بھری سرگوشیاں اور سانسوں کی آوازیں تھیں اور پوری طرح سے اس کی روح میں سماتا اسے مکمل کر رہا تھا۔ 3 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا اور ان 3 ماہ میں سلطان کی محنت رنگ لائی تھی۔ سلطان نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے صرف سمرین کی صحت پر توجہ دی تھی۔ وہ اسے وقت پر دوا کھلاتا، اپنے ہاتھوں سے بہترین خوراک دیتا، جس کا نتیجہ سمرین کے چہرے پر واضح تھا۔ اس کے پیچھے کے ہوئے گال اب بھر چکے تھے اور جلد کی زردی گلابی رنگت میں بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور حسین نظر آ رہی تھی۔ آج شام وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ سلطان کی نظر اس پر پڑی تو وہ وہیں دروازے پہ رک گیا۔ سمرین کے وجود میں اب وہ پہلی والی لاغری نہیں تھی بلکہ ایک بھرپور نسوانی حسن جھلک رہا تھا۔ سلطان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ سمرین نے مسکرا کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ آج بہت حسین لگ رہی ہو جانے سلطان۔ سلطان نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنی قیامت لگ رہی ہو؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ سمرین نے اپنا ہاتھ سلطان کے ہاتھ پر رکھا جو اس کے پیٹ پر ٹکا ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اتنی صحت مند ہو سکوں گی۔ ابھی تو شروعات ہے جانم۔ سلطان نے اسے مڑ کر اپنی طرف کیا اور گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اب تمہیں باہوں میں بھرتا ہوں تو تمہاری ہڈیاں نہیں چبھتی بلکہ ایک نرمی اور قداس پن محسوس ہوتا ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ نیچے ڈائننگ ہال میں ڈنر کا اہتمام تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے، سائمہ بھابھی کی نظر سمرین پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں حسد کی چنگاریاں ناچنے لگی۔ سمرین کا نکھرا ہوا روپ اور بھرا ہوا جسم دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ اس غریب لڑکی کو سلطان کی دلہن بنا کر لائیں گے اور اسے ساری زندگی اپنے احسان جتلاتے نوکرانی بنا کر رکھیں گے،
لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ سلطان کا دل اس لڑکی کے لیے دھڑکنا سیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کی محبت میں کیسے نہ گرفتار ہوتا۔ ارے واہ سمرین، تم تو خاص موٹی ہو گئی ہو۔ غریبوں کو جب اچھا کھانا مل جائے تو یہی ہوتا ہے کہ جسم پھیل جاتا ہے۔ بھابھی نے نوالا توڑتے ہوئے زہر اگلا۔ سلطان نے سختی سے چمچ پلیٹ میں رکھا جس سے ایک تیز آواز پیدا ہوئی۔ بھابھی، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں، اسے موٹا ہونا نہیں صحت مند ہونا کہتے ہیں، اور یہ صحت اس کے شوہر کی محبت اور دیکھ بھال کا نتیجہ ہے، جو شاید آپ کے نصیب میں نہیں، تبھی آپ میری بیوی سے حسد کرتی ہیں۔ مجھے میری بیوی ایسے ہی پسند ہے، آپ اپنی پلیٹ پر دھیان دیں، بجائے اس کے کہ آپ میری بیوی کی صحت اور کھانے پر نظر رکھیں۔ سلطان کا لہجہ اتنا سپاٹ اور سرد تھا کہ بھابھی مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ سمرین نے تشکر بھری نظروں سے سلطان کو دیکھا تو وہ مسکرایا، جبکہ سائمہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے تو سلطان کا موڈ بدل چکا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور سمرین کی طرف بڑھا جو بیڈ کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ سمرین سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ سلطان، ایک بات کہوں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی عمر بھر کے لیے۔ آپ نے مجھے جینے کا ہنر دیا اور میری زندگی سے ہر اس تکلیف سے کانٹوں کو چن لیا جو مجھے لہو لہان کر رہا تھا۔ سائمہ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے آپ کی شادی کروا دیں گی اور پھر میں عمر بھر ان کی غلامی کروں گی، ان کے سامنے کبھی سر اٹھا کر نہیں جیت سکوں گی اور وہ جیسے چاہے میرا استعمال کرتی رہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کے دل میں میری محبت ڈال دی، اور پھر اب میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی محبت پر فخر محسوس ہوتا ہے، اور جب آپ بھابھی کو ان کے برے رویے پر ٹوکتے ہیں اور میرے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے سامنے مجھ سے محبت پیرا سلوک کرتے ہیں، تو ان کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی میرے ساتھ کسی قسم کا بھی برا رویہ اختیار کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بہت ساری اچھائیاں ہیں جو شاید آپ کو بھی معلوم نہیں، اور میں آپ سے آج کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ وہ جھکی اور سلطان کے گال پر اپنے لب رکھ دیے، اور سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری جان کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ سمرین نے ہنس کر اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ سلطان اسے لے کر بیڈ پر گر گیا۔ اس بار اس نے اپنا وزن سمرین پر ڈالنے میں کوئی احتیاط نہیں برتی۔ اوف سلطان، آپ کا وزن، سمرین نے شرارت سے کہا، حالانکہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ سہنا پڑے گا میری جان، اب میں کوئی رعایت نہیں دوں گا جو پہلے دیتا تھا۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر پن کیے۔ اس کا چہرہ سمرین کے چہرے کے بالکل اوپر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جس میں سمرین ڈوبنے کی تیار تھی۔ سلطان نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس لمس میں ایک وحشت اور جنون تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سمرین اس کی شدت کو کس حد تک برداشت کر سکتی ہے۔ سمرین نے بھی اس بار پیچھے ہٹنے کے بجائے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سلطان کی کمر کے گرد لپیٹ لیں۔ سلطان کا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر سرکتا ہوا اس کی کمر کی جلد کو چھونے لگا۔ سلطان نے بےتابی سے اس کی قمیض کو کندھوں سے سرکایا اور اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا دباؤ ڈالا۔ سمرین کے منہ سے ایک لمبی سسکی نکلی جس نے سلطان کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ آج مجھے مت روکنا سمرین، میں بہت پیاسا ہوں، تمہارا یہ رد عمل بتا رہا ہے کہ تم تیار ہو۔ سلطان نے سانس لیتے ہوئے اس کے کان میں کہا، اور پھر دیوانہ وار اس کے پورے جسم کو اپنے لمس سے سیراب کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ سمرین کے جسم کے ہر خم کو ٹٹول رہے تھے۔ سمرین اسے مسکرا کر سہ رہی تھی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ سمرین کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ یہ وہی تبدیلی تھی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ رات بھر اسے اپنی محبت کی انتہا پر لے جاتا رہا۔ اس نے سمرین کو کروٹ دلا کر پشت سے اپنا ساتھ لگایا اور اس کی گردن کے پچھلے حصے پر مسلسل بوسے دیے۔ سمرین کا پورا وجود اس کی گرفت میں پگھل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو سلطان نے اسے اپنے بازو پر لٹایا اور اس کے پسینے سے بھیگے ماتھے کو چوما۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم سلطان کی بیوی بننے کے لائق ہو۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری شدت تمہیں تکلیف دے گی۔ اب تم میرا ہر وار سہ سکتی ہو۔ سمرین نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں مزید گہرا کر لیا۔
اسے اپنی صحت یابی پر اتنا فخر کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج سلطان کی آنکھوں میں اطمینان دیکھ کر ہو رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگلی منزل مکمل خوشی اور بے خوف محبت کی ہے۔ سلطان نے کمبل ان دونوں پر درست کیا اور سمرین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے ماتھے پر آخری بوسہ رکھتے ہوئے سرگوشی کی، اب تم صرف میری محبت نہیں، میری زندگی ہو سمرین۔ اور سمرین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، اور آپ میری پناہ۔ اس رات پہلی بار دونوں نے سکون سے آنکھیں بند کی، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی فاصلے کے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔